بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، عید الاضحیٰ کے حوالے سے اور قربانی کے متعلق کچھ مسائل عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کی فضیلت جو احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، عید کے دن قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں ہے، اور یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے۔ دوسری روایت بھی سنن ترمذی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن قربانی والا جانور نامہ اعمال میں اپنے بال، سینگ، کھر، خون وغیرہ لے کر اللہ کے سامنے آئے گا۔ الترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں جانور کے بال، سینگ، کھر، گوشت اور خون وغیرہ کا 70 گنا بڑھا کر وزن کیا جائے گا۔ سنن ترمذی میں ایک روایت اور بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور کا خون نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا یہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ خون کا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں ایک اور روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے مال خرچ کرنا کسی اور جگہ مال خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، چاہے وہ جانور بالوں والا ہو یا اون والا ہو۔ تو یہ تو احادیث مبارکہ کے اندر قربانی کی چند فضیلتیں تھیں۔ اب دوسرے نمبر پر قربانی کس آدمی پر واجب ہوتی ہے، قربانی کے وجوب کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ قربانی واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسرے نمبر پر بالغ ہونا، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں۔ تیسرے نمبر پر مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ چوتھے نمبر پر عاقل ہونا، مجنون یا دیوانے پر قربانی واجب نہیں۔ اور 5ویں نمبر پر صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کون سا آدمی ہوتا ہے؟ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، انسان 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو۔ نمبر 2، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو۔ نمبر 2، اس کے پاس مال تجارت اتنا موجود ہو جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے۔ نمبر 3، اس کے پاس نقدی اتنی پڑی ہوئی ہو جو ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور چوتھے نمبر پر ضرورت سے زیادہ سامان جو ہے وہ بھی اس نصاب میں داخل ہوتا ہے۔ نقدی کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نقدی سے مراد انسان کی زیر دست رقم بھی ہے، بینک میں پڑے ہوئے رقم بھی نقدی میں شمار ہوگی، ڈرافٹ وغیرہ کی صورت میں پڑے ہوئے پیسے بھی نقدی کی صورت میں شمار ہوں گے، اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض آپ کو ملنے کی امید ہے تو وہ قرض بھی نقدی کے اندر داخل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نقدی کے اندر داخل ہوں گی۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک مال نہیں، یہ 2-3 مال ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، تو پھر ان 2-3 مالوں کو اکٹھا کر کے ان کی قیمت لگائیں گے۔ اگر ان 2-3 مالوں کی اکٹھا کرنے کی صورت میں ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو اس بندے کے ذمہ قربانی واجب ہو جائے گی۔
اور اگر ان کی قیمت 2-3 مالوں کو ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتی تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز یاد رکھیں، ضرورت سے زائد سامان جو ہے اس کے اندر لاہ و لہب کے سارے سامان آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں ٹی وی ہے تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہے، وی سی آر ہے یا ڈش ہے یا ایسی کیسٹیں پڑی ہوئی ہیں جن کے اندر غیر شرعی مواد موجود ہے تو وہ بھی سامان کے اندر داخل ہوں گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان سب چیزوں کا گھر میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ بحیثیت ایک مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا رواج پانا مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ضرورت کی چیزیں کون سی شمار ہوں گی؟ آپ کا رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے، ضرورت کی سواری کے لیے جو آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ صنعت و حرفت کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کے پاس جو مشینری ہے تو وہ بھی اس کی ضرورت کا سامان ہے، اس کو نصاب میں داخل نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی اور بندہ ہے، اس نے کسی چیز کے ساتھ اپنا روزگار لگایا ہوا ہے، جیسے درزی ہے اس کے پاس سلائی مشین ہے، یا لوہار ہیں ان کے پاس اپنے اوزار ہوتے ہیں، یا کسان بھائی ہیں ان کے پاس اپنے اوزار ہوتے ہیں، تو ان اوزاروں کو ہم ضرورت سے زائد سامان تصور نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہماری ضروریات میں داخل ہیں، ان کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ ایسے ہی کوئی ایسا آدمی ہے اس کے پاس ضرورت کا سامان بھی ہے اور زائد بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو ایک ہی گاڑی کافی ہے، اس نے 2 رکھی ہوئی ہیں، تو ایک گاڑی تو اس کی ضرورت کی ہوگی، دوسرا اضافی سامان ہوگا۔ ایسے ہی اس کے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ رہتا ہے، دوسرا اس نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ دوسرا گھر اس کا اضافی شمار ہوگا۔